کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی، اور خلفائے راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ خلفائے راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتدا کرو گے؟ یہ تو ان ائمہ کا کمال ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کیا، مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا، جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر مسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم ائمہ کی، اور ائمہ نے کہاں سے لیا؟ حضور سے اور خلفائے راشدین سے۔ عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی، بھائی بوسہ دے، لیکن اگر عطر لگ گیا تو دم ہے، نہیں لگا تو کوئی دم نہیں۔ وہ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ عطر لگایا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں عطر لگ جائے اور دم پڑ جائے۔ اسے بہتر ہے کہ عمرے کے طواف میں بوسہ نہ دو، اشارہ کرو۔ طواف کے کسی چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لے، اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ سورۃ البقرہ سننا شروع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے، تیسرا حصہ سن لے، چوتھا سن لے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو، رات، یعنی دن میں سورۃ البقرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے۔ میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا نا وہ رپٹ پہ ہو گیا، مجبوراً ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجبوراً کوئی چیز لگانا، دوا لگانا، اس سے دم نہیں پڑتا، وہ تو بطور خوشبو اگر لگایا جائے۔ کہتے جی کہ طواف کے 7 چکر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، تم جو پیدا ہوئے ہو، تمہارے پیدا ہونے کی کیا وجہ؟ تم اپنی وجہ بتاؤ، یہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے بندے، ہر بات میں اگر پوچھو گے کہ جی مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں اور عشاء کی 4 کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے 7 چکر کیے، ہمارے لیے 7 چکر سنت ہے۔ اب ایک ایک بات تو ہم نہیں پوچھیں گے نا۔ بہرحال بعض علماء نے تمہارے جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بتایا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں۔ تو جب آدمی چکر لگاتا ہے تو ہر چکر میں اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس پر اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایک وقت میں ہم 2 اماموں کی تقلید کر سکتے؟ جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے، تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں تقلید کرو؟ تقلید تو وہ کرتا ہے نا جو جاہل ہو، جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا۔ تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ، حالانکہ اس کو نام بھی نہیں آتا ہوگا اماموں کا۔ کشمیر میں جو مسلمان قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کو کفار کے عذاب سے بچائے، اور جن ظالموں نے کشمیر پہ ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا قہر نازل فرمائے۔
نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرے اتنی دیر طواف کرے، یہ نہیں کہ ایک طواف ایک عمرے سے افضل ہے۔ کہتے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درس دیتے تھے، ان کے بعد آپ دے رہے ہیں، تو اب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے، ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کہتے جی کہ عرفات والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے 3-4 بال اکھڑ گئے، کوئی دم شم نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بلیڈ مار سکتے؟ ہاں مار سکتے ہیں۔ اعجاز بھائی نے عمرہ کیا، 1 نمبر مشین لگائی، 2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو 5 نمبر مشین، مجھے کیا پتا 5 نمبر کیا ہے اور 1 نمبر کیا ہے۔ اگر بال تھے تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ پہلے 1 نمبر میں ہی ختم ہو گئے تو پھر کس چیز کی مشین لگاتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بال نہیں تھے اور ہم سے مشین پھیرتے رہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے جی سلمان میرا نام ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے میں جو علم ہے ہمیں بھی دے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ میری 5 لڑکیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، انصاف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں، ورنہ پکڑے جاؤ گے، عدل کریں۔ میرا بھانجا ابو بکر 5 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، موبائل کا بڑا شوق ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد 1 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 3 طواف کیے، مجھے چونکہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں ہوٹل آ گیا، 2 دن کے بعد پھر آیا تو میں نے 2 رکعت سب کی پڑھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کوئی صابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے، اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، اگر خوشبو تھی تو پھر 2-4 ریال خیرات کرو۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے ہمیں وراثت کا حصہ مل گیا ہے، والدہ زندہ ہیں، تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا، لیکن میرے شوہر مجھے اصرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں، کیسے لیں؟ جو چیز شریعت میں ہو، اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتویٰ لکھوائے، مفتی کیا لکھتا ہے، اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو مل جائے گا۔ بھائی زمزم کا پانی جو ہے، یہاں کولر جو رکھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو گناہ ہوگا، ورنہ تو زمزم کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی، کنواں تھا، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔
میری شادی کی 6 سال ہو گئی، اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر خوشبو لگ گئی ہے تو پھر دم دینی ہوگی۔ میرے والد صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں، ان کی پریشانی ہے، اللہ ان کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ میں ظہر کی اذان کے بعد، آج کل چونکہ رش ہے جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں امام، مجھے سنت مؤکدہ پڑھنے کا موقع نہیں، میں نماز کے بعد پڑھ لوں۔ میں طالب العلم ہوں، اللہ آپ کو علم نصیب کرے اور ساری مشکلات دور کرے۔ درود شریف روزانہ کتنا پڑھا جائے؟ جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، یہ تو ہمت پہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ تھے، میں نے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کی ہے، وہ روزانہ 10 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور 1 لاکھ درود پڑھتے تھے۔ تو آپ انہوں نے ایک عادت بنا لی تو پورا بھی ہو جاتا تھا، تم نیت کرو گے تو پورا بھی ہو جائے گا۔ 3 4 طواف کے چکر لگا کر ہم آ جائیں پہلے درس سنیں نہیں، پہلے طواف مکمل کرو پھر درس سنو۔ احرام کی حالت میں حتیم کو میں نے ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ حالت احرام میں نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کی، اگر اس میں خوشبو تھی پھر تو دم پڑ گئی، خوشبو نہیں تھی بطور دوا تھا تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کنکریاں تینوں دن فجر کی نماز پڑھ کے مار دی، دم پڑ گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ایک دم لگتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے کوئی خاص وظیفہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حرم میں سب سے زیادہ فضیلت والی تسبیح اور ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا، جب افضل الذکر ہے تو ہر جگہ افضل ہے۔ حج کے 5 دن جو ہیں نماز ہم قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، اگر مکے کا مقیم ہے تو وہ پوری پڑھے گا، باقی تو سب قصر پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے؟ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ سب کے والدین کو صحت دے۔ اگر طواف کے 2 چکر اوپر کیے 5 نیچے کیے پھر بھی ٹھیک ہے۔ محمد شفیق کی بیٹی آمنہ نے 9ویں جماعت کے امتحان دیا ہے، اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ محمد اقبال ڈوگر کی بیوی بیمار ہے، اللہ صحت دے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ جنازے میں آپ گالیاں دیتے ہیں، دعا بعد میں کریں گے، اور جنازہ ہی تو دعا ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم لحیت منا فحی والاسلام، اللہم انت فیت منا وضفاء الایمان، اللہم لا تذلنا بعدہ، اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجر۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، گالیاں ہیں؟
میری بیوی 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے، لیکن 1 سال ہو گیا میری بات بھی نہیں مانتی اور مجھ سے ملاپ بھی نہیں کیا، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت تب ہوگی جب خاوند راضی ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک عورت مر جائے اور اس کا خاوند اس پہ راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی، ورنہ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر شہزاد کو بھی اور بہت مسلمانوں کو ہندوستان میں ناحق قید کیا ہوا ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہم ایک ہوٹل میں ہیں، وہاں ہمیں زمزم کی بوتلیں ملتی ہیں، کیا ہم ساتھ لے جائیں؟ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی مردانہ کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو کسی اچھے حکیم سے رجوع کریں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ویسے انگریزوں نے ایک دوائی نکالی ہے، کہتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ میری تو 10 سال ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، میں کیا کروں گا؟ ویا گرا، اس دوا کا نام ہے ویا گرا، لیکن وہ کھائے جس کو دل کا یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہ ہو، اگر ہو تو انشاءاللہ پہلی گولی پہ فوت ہو جائے گا۔ میں جب دعا مانگتی ہوں تو اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن سب کے بچوں کے لیے مانگا کرو۔ دعا عام ہونی چاہیے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات۔ مکروہ اوقات میں قرآن کا سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت۔ مسجد نبوی میں افضل عبادت نماز کے بعد سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں، وہاں جتنا دن رہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ میں نے کمرے میں کسی چیز کا بسیرا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھو، بھاگ جائے گی۔ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نماز بعد اوقات جلدی کرتی ہوں کہ چھوٹے بچوں ٹھیک، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھا کرو نماز۔ استاد کے یا کسی بڑے کے احترام میں کھڑا ہونا، اگر اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہو تو نہ کھڑے ہو، اگر نہ ہوتا ہو تو پھر کھڑے ہو جائے۔ حضور بی بی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور بی بی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جو آدمی اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ ذلیل کرتا ہے تو خود بھی ذلیل ہوگا، یہ اس کی ذلت نہیں ہے؟ بہرحال توبہ کریں، استغفار کرو۔ طویل سجدے میں وہی تسبیح جو ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، اس کو 10 دفعہ کے بجائے 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر کسی نے غصے میں طلاق دی ہے، ہو گئی، کیونکہ طلاق محبت میں بھی کوئی دیتا ہے، جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا نا۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں ہر نماز کے بعد بڑے چھوٹے کے جنازے ہوتے ہیں، تو آپ وہی نیت ہے جو امام کے پیچھے کھڑی ہے، آپ بس وہی کافی ہے، اور وہ سب کے لیے ہو رہی ہے دعا۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں ظہر کی عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں اول وقت میں، لیکن علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر تم حرم میں ہو
تو ائمہ حرم کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، ان مسلوں میں نہ پڑھو، مثل میں۔ طواف کے دوران نماز کی صفیں بننی شروع ہو جاتی ہے، بہرحال کوشش یہ کریں کہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ ہوں تو پھر طواف کرتے رہیں۔ ظہر کی اذان اور نماز کے درمیان اتنی وقفہ نہیں ہوتا کہ ہم سنت موقدہ ادا کر سکیں، تو نماز کے بعد کر لیں۔ اگر ہم حج کے بعد طائف جانا چاہیں، بھئی بہتر تو یہی ہے کہ طواف وداع کر کے جائیں، کیونکہ انسان ہے، موت حیات ہے، کیا پتہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ واپس جب آئیں تو احرام باندھیں، چونکہ طائف میقات ہے۔ بھائیوں سے کچھ اختلاف ہے، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں کرتے، ان کا گناہ قیامت میں ان پر ہوگا، آپ کوشش کرتے رہیں ختم کرنے کی۔ اگر جوتے کا تھیلا ہے لٹکایا ہوا، نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ روزانہ عمرہ ہو سکتا ہے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھرواتے رہیں۔ اگر ایک عورت جو ہے مدینے سے چلی ہے، لیکن راستے میں اس کو حیض آ گیا، وہ نیت عمرے کی کر چکی تھی، تو ابھی احرام کی پابندی ان سے رہے، اور جب پاک ہو جائے تو عمرہ پورا کرے۔ عرفات کے دن ہم نے میدان میں جب حمام میں گئے تو وہ سفید سا جھاگ سا صابن تھا، اس سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کرتے ہیں۔ بہرحال 11 کو آپ نے دیوار سے پہلے رمی کی، لیکن 13 کو جا کے دوبارہ اس کی ادائیگی کر دی تو ٹھیک ہو گیا۔ طواف وداع سے پہلے عمرہ کرنا چاہے کر لیں۔ دوسرے عمرے کا احرام جو ہے ہوٹل سے نہیں، مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا۔ میرا بھائی میرے ساتھ پہلے دن کے کنکریاں مارنے کے بعد گم ہو گیا، میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی قربانی کر دی، لیکن وہ بیمار ہو گیا تھا، ہسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، آپ نے اچھا کیا۔ میری بیوی نے پاکستان سے عمرے کا احرام باندھا، اسے حیض ہوا، مکہ پہنچنے کے بعد اس نے پاکی کی حالت میں مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرے کی نیت باندھی، دوبارہ ضرورت نہیں تھی، بار اچھا کیا، ہو گیا۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، اللہ سے شفا کی دعا مانگیں، سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد خود پانی میں دم کر کے پیا کریں۔ میرا بچہ ذہنی کمزور ہے، اللہ شفا دے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ والدہ بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ مغرب سے پہلے ہمارا طواف مکمل ہو گیا، اس کی 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ غلطی سے حالت احرام میں ناک کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ حرم میں جو بچوں کی جنازے میں آتے کو بھی طفل کہتے ہیں، تو ایک ہوگا تو طفل کہیں گے، زیادہ ہوں گے تو اطفال کہیں گے۔ آپ بس جو امام کی نیت ہے وہی نیت کر کے پڑھتے رہیں۔ کہتے جی کہ توحید وجودی اور شہودی یہ صوفیوں کے مسئلے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ یہ 50 مرتبہ طواف والی حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی، داڑھی 1 مشت کے برابر ہو۔
بہرحال اگر کوئی آدمی مکے کی زندگی میں وہ حجر اسود کو یا رکن یمانی کو ہاتھ لگا تو کوئی بات نہیں، اشارہ کیا وہی بوسے کے کیا مقام ہے۔ قادیانی کمپنی کی جو چیزیں ہیں، جوس ہیں، بسکٹ ہے، تیل ہے، شیدار وغیرہ، وہ بالکل نہ استعمال کریں۔ ایک بندے نے اوپر طواف کے 3 چکر کیے، باقی 4 چکر نیچے آگے کیے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جب مطاف میں ہوتے ہیں، اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، دائیں بائیں آگے پیچھے سب عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، نماز تو حنفی مسلک میں نہیں ہوتی، کوشش کریں نکلنے کی، جب وہ سجدے میں جائیں نکل جائیں۔ مدینہ منورہ میں ہم نے نماز پڑھی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم امام سے بھی آگے کھڑے تھے تو نماز نہیں ہوئی۔ ہمارے علاقے بلوچستان میں 2 گروہوں کی لڑائی ہے، اللہ ان کو آپس میں اتفاق اور صلح نصیب فرمائے۔ میری ماں اور بہن بلڈ پریشر کی مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم حج کے بعد جدے گئے تو کیا واپسی میں ہمیں احرام باندھنا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا کے لیے بغیر استلام کے صفا کر لی ہو، ٹھیک ہو گئی۔ کوئی شخص مزدلفہ کو عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائے، نماز نہ پڑھے، بیٹھا رہے، جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے۔ میرے بیٹے کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہم حج کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ٹور والے اجازت نہیں دیتے۔ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ٹور والوں سے؟ چپ کر کے چلے جاؤ، کیا کریں گے؟ پکڑ کے لے آئے گا آپ کو؟ تو پرانے دور کی بات ہے، جب یہاں یہ حکومت نہیں تھی، پہلے اور حکومت تھی تو امن نہیں تھا، یہ تو ان کی وجہ سے الحمدللہ امن ہو گیا ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج پہ آیا تو میرے ساتھ کچھ بڑے بڑے زمیندار تھے، لیکن تھے وہ پکے بریلوی۔ وہ کہیں جی مدینے جانے کا خطرہ بڑا ہے، راستے میں کہتے مار دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، کیا کریں؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کنکریاں مار کے جا رہے تھے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، وہ آ رہے تھے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بھائی خیر محمد جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے، جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے۔ نہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب گھر والوں کو اتفاق دے۔ میری والدہ کو غصہ بہت آتا ہے، بڑھاپے میں غصہ آتا ہے کیا ہے؟ شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے تم دونوں ٹیسٹ کراؤ، کس میں نقص ہے؟ اگر بیوی میں نقص ہے تو اور شادی کر لو، اور اگر تمہارے اندر نقص ہے تو علاج کراؤ۔ تم بھی تو صرف دعاؤں پہ گزارا کر رہے ہو نا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سحری ہو رہی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے سحری کر لی لیکن غسل جنابت بعد میں کیا، کوئی حرج نہیں۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال اگر آپ طائف سے جیرانہ گئے تو راستہ وہی ہے جیرانہ والا، اور کون سا ہے؟ آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے۔
حج سے پہلے یا بعد میں مکے میں 13 دن قیام ہے، اگر سب ملا لیں تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ قصر پڑھیں گے۔ میرا ایک بیٹا امریکہ میں ہے، دوسرا گھر میں ہے، دونوں نافرمان ہیں، اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ باہر جو سڑکیں ہیں یا میدان ہیں اس میں بھی نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا۔ مسجد الحرام پورے مکے کا نام ہے۔ میری بیوی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ بھائی آپ نے 11 کو زوال سے پہلے کنکری ماری، 12 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد کنکری ماری، واپس عزیزہ آ گئے تو پھر ہمیں پتہ لگا، پھر 13ویں ذی الحجہ کو اس کا اعادہ میں نے کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، ابھی حلق نہیں کیا تھا، ایک آدمی کے ساتھ مصافحہ کیا تو ہاتھ کو خوشبو محسوس ہوئی، ہاتھ دھو ڈالے۔ آپ نے تو نہیں لگائی نا، اس نے لگائی ہوئی تھی۔ 11 12 ذی الحجہ کو کنکریاں دیوال سے اگر پہلے ماری ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے یار، پھر وہی دے دیتے ہو۔ میرا بیٹا 22 سال کا ہے، ایک بیوہ نے اس پہ جادو ٹونے سے قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے اور آپ کی نافرمانیوں سے بچائے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے دب کیا کریں اس طرف۔ صفا مروہ 7 چکر ہیں، 6 کر لیے پھر بھی ہو گئی۔ مجھے اللہ نے اولاد دی لیکن واپس لے لی، اس کی مرضی ہے، وہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اللہ مزید اولاد عطا فرمائے۔ میرے چاچا جیل میں ہیں، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا 6 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، علاج کرائیں اور دعا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال کسی نے میرے ہاتھ پہ چیک کرنے کے لیے پرفیوم لگایا، اس کو دھو ڈالو، کوئی دم شم نہیں، ورنہ 2 4 ریال خیرات کر دو۔ احرام کی چادریں اتارنے کے بعد میں نے کپڑے پہن لیے، حلق نہیں کرایا تھا، تو بعد میں مجھے پتا لگا، پھر میں نے حلق کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا قیام تقریباً 17 دن ہے، عزیزیہ بھی مکہ ہے بھائی، تو بہرحال مقیم ہے۔ میرا چھوٹا جو ہے نافرمان ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ غلط مقدمے سے بچنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ پاکستان کے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ سم کارڈ دیتے ہیں، اگر مفت دیتے ہیں تو استعمال کرو، یا ان کا کوئی وجہ ہے تو مجھے پتہ نہیں۔ حج کے بعد طواف طائف جانا چاہیں، بہتر ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں۔ دل میں برے برے خیالات آتے ہیں تو قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھا کریں۔ احتیاطاً اگر ہم کوئی دم دے دیں، دم نہیں ہے، خیرات کر دیں، ایک دم ایک بکری۔ امام کے پیچھے ہوٹلوں میں جو مسجدیں بنی ہیں، اگر اگلی صفحے نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میرے سر میں بے چینی اور درد رہتا ہے، درد کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان عليك البلاغ انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی زیارات عبادات منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کے اپنی رحمت کے ساتھ جھولیاں بھر دے، یا اپنے دروازے سے خالی نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کہ مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، ان کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، جہاں جہاں اقلیتیں ہیں ان پہ رحم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔